السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، اللہ پاک رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لائن پر چل جائیں، اگر اللہ کو ناراض کرنے میں لگ جائیں، ان پر بھی اللہ پاک رزق کی تنگی کر دیتے ہیں۔ ایک دو کنٹینرز ادھر پہنچ سکے، اس کی پیمنٹ گئی، ورکرز بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ورکرز میڈیا پر آ کر بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں کافی عرصے سے ہماری تنخواہ نہیں مل رہی، ادھر سے مال تیار نہیں ہوا، کچھ سیکنڈ میں ہوتا نہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب کام کیسے چلے گا؟ کہنے کو کروڑ پتی مگر پریشان، بنے گا کیا؟ اللہ پاک دے کر کے بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تاثیر رزق کے حصول میں مشکل کر دیتے ہیں۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے۔ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک گھر سے جانے کا لگ پڑا، چلتا پھرتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا، اب میں کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا، تو سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا، اے شخص، تم اپنے گناہوں کو ترک کر دو، تو گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام سارے نکل جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ دیجئے، میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو اپنی زندگی میں جو روزانہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر نماز تو نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر جب اذان ہوتی ہے مسجد کی جانب نہیں جاتا، تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر شراب پیتا ہے تو شراب کو منہ لگانا چھوڑ دے۔ جو برائی تو کرتا ہے جان بوجھ کر، اس برائی کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہو گئے تجھے پتہ ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ انشاءاللہ یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام سارے نکل جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ٹیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر جب عاملین کے پاس جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ایسے عاملین سے بچائے۔ یہ بہت بڑے اور برے لوگ ہیں، یہ لوگ بہت خبیث لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جب قرآن سے دور کر دیتے ہیں، نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ آپ کو سیدھے طریقے سے بتائیں گے کہ آپ نماز کے قریب جائیں، کیا یہ آپ کو بتائیں گے اللہ کے قریب جائیں؟ تو پھر ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ان بیچاروں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پر لگا دیں گے، ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی۔